ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ من دوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ من دوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے بندوں میں پیدا فرمایا، ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور پھر رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر نسبت، خواہ نسبت صحابیت ہو یا نسبت محبت ہو، نسبت اہل بیت ہو، ہر نسبت کا اللہ کے فضل سے ہمیں اللہ نے ادب احترام کرنے کی توفیق کے ساتھ زندگی عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم زندگی بھر یہ شکر بجا لاتے رہیں گے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جس طرح سے اہل بیت اطہار عظیم ہستیاں ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی عظیم ہستیاں ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ کسی بھی صحابی کی شان میں اہل بیت کی محبت کے نام پر بے ادبی نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی کسی صحابی کی محبت کے نام پر اہل بیت کی بے ادبی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمیں ہر ایک کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ ہر ایک کی چند خصوصیات ہوتی ہیں جدا جدا، اور پھر اہل بیت اطہار کی بالخصوص حضرت مولا علی خاتون جنت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوہرا فضل عطا فرمایا، تو دوہری نسبتوں کی بنیاد پر ہمیں مزید ان سے محبت، قرابت کی بنیاد پر ہمیں مزید محبت رکھنی چاہیے۔ اب محبت رکھنا یہ ہمارا خیال ہے یا ہماری خواہش ہے یا ہماری ضرورت ہے یا اپنا ہمارا ایجاد کردہ کوئی ایک ماحول بنایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت محمدیہ سے اس کا مطالبہ فرمایا۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو خدا نے طلب فرمائی۔ اہل بیت رسول کی محبت کو خدا نے اس کے بندوں سے طلب فرمایا، یعنی تم کو کرنا ضروری ہے، تمہیں اہل بیت سے محبت کرنا۔ ایسے ہی رسول اللہ نے ان کی اہل بیت سے محبت کی تلقین ترغیب فرمائی، جو احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ جو ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ ادب و احترام سے رہنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی انعام اور اکرام کا اعلان ہوتا ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے اور امام ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال الا ان عیبتی التي آوی الیہا اہل بیتی وان کرشی الانصار فاعف عن مسیئہم واقبلوا من محسنہم۔ فرماتے ہیں کہ سنو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت وہ ہیں جن سے میں آرام پاتا ہوں، راحت پاتا ہوں، سکون پاتا ہوں۔ اور پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور میرے جماعت انصار میرا سکون ہے، میری اہل بیت میرا سکون ہے، میں ان سے راحت پاتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ جن سے راحت پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں، وہ جماعت انصار ہے، یعنی انصار صحابہ۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کے صحابہ دو قسم پر ہوتے ہیں۔ ایک وہ صحابی جو ہجرت کر کے آئے ہیں، انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، جو مکہ وغیرہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے آئے، اور وہ صحابہ جو مدینے ہی کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کو اپنے شہر میں بلایا اور رسول اللہ کی عزت و تکریم کے ساتھ آپ کو وہاں رکھا اور آپ پر اپنی جان مال ہر چیز کو فدا کیا، قربان کیا،
ان صحابہ کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی مدد کرنے والے، مددگار انہیں کہا جاتا ہے۔ اب سوچیں کہ ہماری اور آپ کی مدد کرنے والے ہی کا کتنا بڑا احسان ہوتا ہے جب وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے دین کو اپنانے والے بے یار و مددگار، جن کا کوئی گھر نہیں، ٹھکانہ نہیں، سب چھوڑ کر کے آنے والوں کی مدد کرنے والے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ آپ یاد رکھیں کہ ان کی محبت بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یعنی انصار صحابہ سے محبت رکھنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے، اور اگر ان سے بغض رکھتے ہیں معاذ اللہ تو یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہی ان سے محبت رکھنے والا ہے، یعنی اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا، رسول اللہ کے اصحاب سے محبت رکھنا، یہ اہل ایمان کی علامتوں میں سے ہے، کوئی پلہ اس میں کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور سب سے اہم بات جو ہمیں بتایا، فاعف عن مسیئہم واقبلوا من محسنہم، فرمایا کہ بھئی اگر ان میں کسی نے کچھ غلطی کر رکھی ہے، اگر اس میں کسی نے کچھ غلطی کر رکھی ہے، کسی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، چاہے وہ اہل بیت سے ہو، چاہے وہ انصار صحابہ سے ہو، تو ان کی اس غلطی کو درگزر کر دو، معاف کر دو، اور پھر فرمایا کہ ان کی اچھائی کو قبول کر لو۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے کچھ کم و بیشی ہو سکتی ہے، مگر انبیاء سے نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہر غلطی سے پاک بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، انبیاء کرام سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، خواہ اہل بیت ہوں، یہ بحیثیت انسان ان سے بھول چوک، خطا، لغزش ہونا یہ ممکن ہے۔ اگر مان لو اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے جو ہے، اس غلطی کی وجہ سے بھی ان کو جو ہے کسی عموماً انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ اب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کسی کرنی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے کسی کام کی وجہ سے، آپ کے ساتھ احسان کیے جانے کی وجہ سے، یا آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے آپ اس کے احسان مند رہتے ہیں اور اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ مگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مان لو اگر ان میں سے کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس غلطی کو درگزر کر دیا جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے وہ راحت اور سکون ہیں۔ اہل بیت اور انصار رسول اللہ کی راحت ہیں، رسول اللہ ان سے آرام پاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار میں اگر مان لو کسی سے، اور صحابہ کرام میں انصار میں سے اگر مان لو کسی سے کچھ غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، سہو ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو اس کو درگزر کیا جانا ہے اور ان کی اچھائی کو قبول کرنا ہے اور ان سے محبت کو روا رکھنا ہے، یعنی ان کی محبت کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اب پھر یہاں پر سرکار نے فرمایا، حضرت زید ابن ثابت سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یریدا علی الحوض۔ امام احمد ابن حنبل نے اس کو روایت فرمایا، اور اس روایت میں کیا حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے درمیان میرے دو نائب چھوڑ کر کے جا رہا، ایک تو میں قرآن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور ایک میری اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور جان لو کہ قرآن آسمان سے زمین تک مضبوط اجابت کی ڈور ہے، اور میری عطرت، میری اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہونے والی ہے۔ قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ رہیں گے اور کل حوض کوثر پر میرے پاس ایک ساتھ پہنچائے جائیں گے۔ اب یہ حدیث ترکت فیکم خلیفتین بھی ہے، ثقلین بھی ہے، امرین بھی ہے، تینوں الفاظ سے حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے، یعنی میں دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ تم ان دونوں کو تھامے رکھو تو تم ہدایت پر آسانی سے چلو گے، ہدایت تمہارا مقدر ہوگی، گمراہی سے بچو گے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی جدا ہو جاتے ہو یا دونوں سے جدا ہو جاتے ہو تو معاذ اللہ تمہاری حرما نصیبی ہے، تمہاری بد نصیبی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا قرآن مجید سے تعلق یہ 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا نہیں ہے، زندگی کا نہیں ہے، بلکہ خواہ وہ دنیا میں رہیں یا دنیا سے چلے جائیں، حوض کوثر، میدان حشر میں بھی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ حوض کوثر پر
جہاں رسول اللہ سب پیاسوں کو پانی پلائیں گے، وہاں کون پہنچیں گے؟ قرآن اور اہل بیت، دو شان والوں کو شان کے ساتھ پہنچایا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ کب دیکھیں کہ جو ان سے محبت کرنے والے، جو ان کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے جانے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر بساط بھر چلنے کی کوشش رکھتے ہیں، اور مزید اپنے اندر سدھار کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ویسے ہی ہمیں قرآن اور اہل بیت سے اللہ جدا نہیں فرمائے گا، اور حشر میں ان کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے گا۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مبارکہ ہے کہ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح فرمائے، اور اس کے بعد آپ طائف کی طرف گئے، اور وہاں پر آپ جو ہے 7 دن یا 8 دن آپ نے اس کا محاصرہ کیا، اور اس کے بعد میں ایک صبح آپ وہاں سے جب فتح وغیرہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فتح سے سرفرازی عطا فرما دی، جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں قال افتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ثم انصرف الى الطائف فحاصرهم 8 أو 7 ثم أوغل غدوة أو روحة ثم نزل ثم هجر ثم قال أيها الناس إني لكم فرض وإني أوصيكم بعترتي خيرا وإن موعدكم الحوض فرمایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کو طائف کو فتح کر لیا، وہ سارے معاملات جب مکمل ہو چکے، جب آپ جانے کا ارادہ فرمایا، ایک شام یا ایک صبح سرکار جو ہے تمام لوگوں کو جمع فرماتے ہوئے آپ لوگوں کو جو ہے وصیت فرماتے ہیں، یعنی تاکید فرماتے ہیں کہ میرے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، مجھے بھی ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے، بلکہ ہمارے پیغمبر تک کے ہر پیغمبر کو دنیا سے موت کے رستے سے ہو کر کے گزرنا ہی ہے، مگر ہماری موت میں، نبیوں کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پیغمبروں کی موت آنی ہے مگر ایک آن کی ہوتی ہے، اور ان کی موت کے بعد کی زندگی وہ ہے کہ جس کا بیان رسول اللہ نے فرمایا انما حرم اللہ علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی حی یرزق او کما قال، فرماتے ہیں بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا، یعنی نبی مر کے مٹی میں نہیں مل سکتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، وہ بدعقیدہ ہے اور قرآن اور سنت کے خلاف چلنے والا اور سنت کے خلاف عقیدہ رکھنے والا ہے، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف جانے والا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، صحاح ستہ کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھا ہی نہیں سکتی ہے۔ اب جسموں کو کھا ہی نہیں سکتی ہے تو وہ کس حال میں ہے؟ سرکار نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے پیغمبر، اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق پاتا ہے۔ ہم جب شہید کی زندگی کا شعور و ادراک نہیں رکھ سکتے تو شہید جس نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کلمے کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم اس کا شعور و ادراک نہیں رکھ سکتے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو جس نبی کا کلمہ پڑھ کے شہید ہونے والا شہید زندہ ہے تو وہ کلمے والے نبی کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ دنیا سے تو جانا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، مگر چھوڑنے کے بعد میں سرکار نے اپنی امت کے لیے جو ذمہ داری دی ہے، جن چیزوں کی ترغیب دی ہے، جن چیزوں کی تاکید دی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا انی لکم فرطن، میں تمہارا وہاں پر انتظار کرنے والا ہوں، یعنی تم سے پہلے میں وہاں پہنچنے والا ہوں، میں تمہارے انتظار میں رہوں گا، اللہ کے پاس جہاں حساب و کتاب ہونا ہے میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، یہ تاکید کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں کہ تم میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ظاہری حیات کے پردہ کرنے کے بعد میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ نے فرمایا، یہ بھلائی کے سلوک کی تاکید کی گئی تھی۔ آج ہمیں یزید اتنا ناپسند کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے رسول اللہ نے جن کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا تھا، اللہ نے جن کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا تھا، ان کے ساتھ برائی کرنے والا ہے۔
اب یہاں پر اب یہ بتائیں کہ یہ ساری حدیثیں جو ہے، اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے روایت فرمایا، اور امام حاکم نے روایت فرما کر کے فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح، فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، یعنی ضعیف حدیث سے بات نہیں کی جا رہی ہے۔ جو امام المحدثین جنہیں کہا جاتا ہے، اکابر محدثین میں جن کا شمار ہوتا ہے، ایسے عظیم محدثوں میں سے، ائمہ میں سے ایک شخص ہے امام حاکم رحمہ اللہ۔ امام حاکم کا یہ فرمانا ہے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، تب یہ حدیث چھوٹے موٹے درجے کی نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث اعلیٰ درجوں کی حدیث ہے۔ جب اس قدر اللہ کے رسول، اب حدیث کا درجہ اعلیٰ ہونا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بات کے اندر آدمی شک و شبہ نہیں کر سکتا، اس بات کے اندر آدمی یہ ہے وہ ہے یہ سوچ سمجھ کر کے آگے پیچھے اپنے ذہن کے گھوڑوں کو نہیں دوڑا سکتا، بلکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اب اسے ماننا ہی ہے، اس پر چلنا ہی ہے۔ یہ حدیث ہم تک پہنچنے میں اس کی کم و بیشی ہو سکتی ہے، مگر اس وقت پر تو وہ صحابہ بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ کے گود میں امام حسین کو کھیلتا ہوا دیکھا، امام حسن کو کھیلتا ہوا دیکھا۔ وہ صحابہ جب ناراض ہو گئے، جب یزید نے اور پھر ابن زیاد نے دونوں روایتیں، اب خیانت کرنے والے اگر حذف کر کے یزید کی ہمدردی میں اور اس کی رشتہ داری میں اگر وہ اپنے کو اور اس کو بچانا چاہیں، وہ ان کی قبر کی جھڑتی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، مگر ہمارے نزدیک وہ روایتیں درست ہیں، قابل قبول روایتیں ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یزید نے بھی چھڑی سے امام حسین کے سر کو مارا تھا، اور ابن زیاد نے بھی امام حسین کے سر کو لبہائے مبارکہ کو چھڑی سے مارا تھا۔ اس وقت پر جو صحابہ وہاں موجود تھے، انہوں نے اس فعل کے ساتھ فوراً دربار میں بادشاہ کے ظالم کے سامنے اپنے جان کا ڈر کیے بغیر انہوں نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، کس جگہ سے تو یہ بے ادبی کرتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ چوما کرتے تھے، میں نے رسول اللہ کو اس مقام پر چومتے ہوئے دیکھا، بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ یہ صحابہ کرام نے بتایا، آگے انشاءاللہ تفصیلاً واقعات کے ساتھ اس کا ذکر بیان ہوگا۔ یہاں پر صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم تک پہنچنے میں حدیثوں کی سند میں کم و بیشی ہو سکتی ہے، مگر جن صحابہ نے ماتھے کی آنکھوں سے حسنین کو رسول اللہ کے گود میں دیکھا، ان تک کے کوئی کمی کے بغیر وہ چیز پہنچی ہے، کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے جب اس کو برا جانا ہے، اس کرنے والے کو برا جانا ہے، تو آج اگر کوئی اسے اپنا سگا سمبندی ثابت کرنا چاہتا ہے تو جائیں بھائی اسی کے ساتھ اٹھے، ہمیں اس سے کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو خدا کا رسول اور آل رسول اور اصحاب رسول کافی ہیں، ہم انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ واہل بیتی عترتی ثم قال اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم 3 مرات فقالوا نعم فقال رسول اللہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 اہم معاملات کو چھوڑ کر کے جا رہا، 2 اہم چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، 2 اہم عظیم چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کون ہیں؟ اگر تم ان کے دامن کو تھامے رہو گے، یہ 2 چیزوں سے تم جڑے رہو گے، لن تضلوا، فرمایا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی گمراہ نہیں ہوگے یہ بھی بولا جا سکتا تھا، مگر لن تضلوا فرمایا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ کون ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اہل بیت ہے جو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اور سرکار نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے میں مومنوں کے نزدیک ان کے جانوں سے زیادہ عزیز ہوں؟ اللہ کا فرمان ہے مومنوں کے لیے رسول اللہ ان کی جانوں سے زیادہ اہم ہیں اور ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ سرکار نے اسی کو پوچھا کیا تم نہیں جانتے؟ تمام صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز اور ہمارے نزدیک ہماری جانوں سے زیادہ مقام رکھتے، زیادہ حق ہم پر ہے، ہماری جان کی حفاظت سے زیادہ ہم پر یہ حق ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں، ہماری اپنی حفاظت سے زیادہ ہمیں آپ کی حفاظت، اپنی جان کی محبت سے زیادہ آپ کی محبت کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے بیان فرمایا تو پھر سرکار نے فرمایا کہ سنو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ رسول اللہ نے فرما دیا، اور امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی حدیث صحیح ہے،
یہ حدیث بھی حدیث صحیح ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تارک فیکم الثقلین ہے، ترکت فیکم خلیفتین ہے، تارک فیکم امرین ہے وغیرہ. یہ احادیث مبارکہ امرین، خلیفتین، ثقلین، یہ احادیث کے مختلف الفاظ ہیں، مگر اس سے مراد جو ہستیاں امرین سے، خلیفتین سے، ثقلین سے مراد جو ہستیاں ہیں وہ ایک قرآن اور ایک اہل بیت ہے. یعنی اس اعتبار سے الفاظ الگ ہیں مگر ذوات ایک ہی ہیں جن کے بارے میں یہ بیان آیا ہے، قرآن اور اہل بیت کے بارے میں بیان آیا ہے. تو اب ایک حدیث کیا، دو حدیث کیا، اتنی ساری حدیثیں جو صحیح حدیثیں ہیں ہمیں ان کی اہمیت و افادیت کو بتاتی ہیں کہ ہمیں کس قدر ان سے محبت رکھنی چاہیے اور کیسے ان سے الفت اور محبت کا مقام ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں اہل بیت اطہار سے کیسے وابستگی ہونی چاہیے. اب ہمارے سمجھنے پر ہے، سرکار نے جو ایسا فرمایا کہ میں تم سے پہلے وہاں پہنچنے والا، یعنی حوض کوثر پر میدان حشر میں تم سے پہلے تمہارا انتظار کروں گا. اب تم دیکھو کہ مجھ سے ملاقات کس حال میں کرتے ہو، میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کر کر کے پہنچو گے یا ان کو تکلیف دے کر کے پہنچو گے، یہ تمہارا معاملہ ہے. الحمدللہ ہم تو بھلائی کرنے والے ہیں، بھلائی کے ساتھ پہنچیں گے، مگر یزید اور یزید کے حامی کس حال میں پہنچیں گے وہ یزید جانے اور یزید کے حامی جانے، ہمیں ان سے کوئی علاقہ نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا لما نزلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب سے ہی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا آیت کیا ہے، اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں. ہوا یہ تھا، معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی قناعت کی زندگی کو گزارنا پسند کرتے تھے، اور بسا اوقات ایسے بھی دیکھا گیا کہ ہفتے گزر جاتے تھے گھر میں چولہا جل نہیں پاتا تھا. کھجور پانی وغیرہ سے کبھی کبھی ایک کھجور ہے تو کچھ ٹکڑا سرکار تناول فرما رہے ہیں، کچھ گھر والوں کو کھلا کر کے ٹکڑے اس پر بھی قناعت ہو رہی ہے اور گزارا ہو رہا ہے. لالچ، حرص اور مزید کی طلب نہیں ہے. یہی وہ نبی ہیں جن کے صدقے میں ہر پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا گیا. یہی وہ نبی ہیں کہ جن کے صدقے میں تمام پیغمبروں کو شان عطا فرمائی گئی. موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے آسمان سے جنت سے کھانا اترا کرتا تھا، من و سلوہ جسے کہا جاتا ہے، قرآن اس پر گواہ ہے، شاہد ہے. ان کے لیے جب کھانا اتر سکتا ہے تو خود سید المرسلین سردار پیغمبران کے لیے کھانا کیسے نہیں اتر سکتا ہے؟ بے شک ضرور اتر سکتا ہے، مگر اتارنے کی تمنا کرنی چاہیے، خواہش کرنی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ دعا کریں کہ ہمارے لیے کھانا اتر جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، فرمایا کہ اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار دے، کھانے کا دسترخوان اتار دے. تو کھانے کا دسترخوان اتر گیا. تو کیا رسول اللہ کے گھر کے لیے کھانے کا دسترخوان نہیں اتر سکتا؟ بے شک خدا کی قسم اتر سکتا تھا. رسول اللہ نے قناعت کی زندگی کو پسند فرمایا. اس قناعت کی زندگی کو دیکھ کر کے بعض صحابہ نے یہ خیال کیا کہ بھئی چلو ہم سرکار کا کچھ احسان تو چکا نہیں سکتے ہیں، کچھ بدلہ تو چکا نہیں سکتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں ایسا کرتے ہیں، کچھ ہم لوگ آپس میں کچھ چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں، کچھ ہدیہ کر دیتے ہیں، سرکار کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کے جو زندگی کی ضروریات زندگی ہے، روزمرہ کی جو زندگی ہے، گھریلو وغیرہ، ان تمام چیزوں کو رسول اللہ اس کو پورا کر سکیں. یہ خیال کر کے وہاں سرکار کی خدمت میں جمع ہوئے اجازت چاہنے کے لیے. آیت مبارکہ کا نزول ہو گیا، آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں اعلان فرمایا گیا کہ اے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب کریم، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ لوگوں سے ارشاد فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، مزدوری نہیں چاہتا ہوں، حق المحنت نہیں چاہتا ہوں، اجرت نہیں چاہتا ہوں، معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، کوئی دوسرے مال و دولت، سونا چاندی، زمین جائیداد نہیں چاہتا ہوں. کس پر؟ کہ میں نے تمہیں جو ایمان والا بنایا اس پر کچھ اجرت نہیں چاہتا. میں نے تمہیں اللہ کی کتاب پہنچائی اس پر کچھ نہیں چاہتا. یعنی اللہ کی توحید اور معرفت پہنچا دینا، اللہ کے احکام پہنچا دینا، نجات کا راستہ بتا دینا، ایمان والا بنا دینا،
جنت کے راستے پر چلا دینا اور شفاعت وغیرہ، یہ سارے انعامات جو مل گئے ہیں، ان انعامات کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا مگر ایک چیز کا مطالبہ ہوتا۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ایک چیز یہی ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ میں صرف اور صرف تم سے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کا مطالبہ کرتا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، میرے اہل بیت کی محبت میں تم سے چاہتا ہوں، اہل بیت کی محبت کرنے والے ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر تم کچھ مجھے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہو تو پیسہ دے کر کے، مال دے کر کے، زمین دے کر کے بھلائی نہیں، بلکہ میرے اہل بیت کے ساتھ بھلے کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، یہی تمہاری بھلائی کرنا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو قربا یہ لفظ شامل ہوا، یعنی قرابت دار، رشتہ داروں کا، تمام رشتہ دار اس میں شامل ہو جاتے۔ اور سرکار کی ذات ایسی نہیں کہ عرب کے کسی قبیلے سے آپ کا رشتہ نہ ہو، کبھی اوپر چند پشتوں کے بعد کوئی دوسرا قبیلہ تو کوئی دوسرا قبیلہ، یعنی کوئی ایسا قبیلہ نہیں جس قبیلے سے رسول اللہ کی رشتہ داری نہ نکلے۔ ہر قبیلے سے، عرب کے ہر قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی طریقے سے، دور دراز سے کہیں نہ کہیں سے رشتہ داری ضرور مل جاتی ہے، اور یہ لفظ تمام رشتہ داروں کو شامل ہے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، جب یہ اعلان ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے وہ کون رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت کرنا ہم پر واجب کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، ضروری کر دیا گیا ہے، وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا کہ وہ علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین ہیں، یعنی جن کی محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے، منصوص محبت جن کے حق میں ہے، وہ حضرت مولا علی، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذوات مبارکہ ہیں کہ جن سے ہمیں محبت کرنا ہے، جن کے دامن سے ہمیں جڑے ہوئے ہونا ہے، اور انہی کے ساتھ میں قیامت میں ہمیں حشر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حوض کوثر پر پہنچنا ہے۔ عزیزان محترم، اہل بیت سے محبت کرنا، یہ اہل بیت سے خاندانی نسبت رکھنے والوں کا بنایا ہوا کچھ ہوا نہیں ہے، یا ان سے قلبی میلان یا محبت رکھنے والوں کا بنایا ہوا کچھ ہوا، یا اڑایا ہوا کچھ ہوا، یا بنایا ہوا کچھ ایسے ہی بے بنیاد قاعدہ قانون ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا و رسول کا مقرر کردہ قانون ہے اور فیصلہ ہے، مطالبہ ہے تمام ایمان والوں سے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ جب تک کہ ان سے محبت نہیں کریں گے، وہ اہل بیت سے محبت کے بدلہ، یعنی ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا جو صلہ ملنے والا ہے، وہ صلہ انہیں میسر نہیں آ سکتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت زید بن ارقم سے ہی ہے، جو حدیث ابھی عرض کیا وہ طبرانی میں روایت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک طویل روایت ہے جس کے اندر یہ روایت جو ہے مسلم شریف میں بھی ہے، صحیح حدیث کے کتابوں میں یہ حدیث کی جو صحاح ستہ کہا جاتا ہے ان میں بھی حدیث مبارکہ ہے، اور دوسری حدیث کے کتابوں میں بھی حدیث ہے، الگ الگ حدیث کے کچھ حصے الگ الگ حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں، اور سب جگہ پر یہ حدیث ہے۔ یعنی یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کا انکار انسان نہیں کر سکتا ہے، جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا انسان۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، فرمایا کہ دیکھو تم ثقلین کی کیسے تابعداری کرتے ہو، اب تم جانو کہ تمہیں کیسے تابعداری کرنی ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے ایک طویل روایت مسلم میں بھی موجود ہے، وہ روایت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر کے جانے والا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب مجھے بلانے والا بلائے گا اور میں اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کر کے چلے جاؤں گا، مگر یاد رکھو کہ میں تمہارے درمیان دو ثقلین کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اب تم جانو کہ کیسے تم ان کے ساتھ اپنا رشتہ بناتے ہو، کیسے تم ان سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہو، کیسے تم ان کے دامن سے جڑے رہتے ہو، تمہاری ہدایت کا تمہارے لیے جو سامان ہے وہ کیسے ہے، وہ تمہارے لیے ہے، اب تم جانو۔ اب یہاں پر یہ حدیث مبارکہ فرماتے ہوئے پھر فرماتے ہیں کہ امام طبرانی کی روایت سے یہ حدیث فرماتے، فنادى مناد وما الثقلان یا رسول اللہ، فرمایا
سرکار نے جب فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو ثقلین چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تو ایک پکارنے والا پکارا وَمَا الثَّقَلَانِ یا رسول اللہ، یہ ثقلین کیا ہیں، دو مضبوط چیزیں کیا ہیں یا رسول اللہ کہ جن کو تھامے رکھنے کا حکم ہمیں عطا فرمایا جا رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا کتاب اللہ طرف بید اللہ و طرف بایدیکم فاستمسکوا بہ لا تضلوا والآخر عطرتی وإن اللطیف الخبیر نبأنی انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ فرماتے ہیں سنو اے لوگو، میں دو چیزیں جو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ کیا ہیں؟ ایک تو قرآن تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ قرآن ایسا ہے گویا کہ مقام اجابت سے تم تک کے درمیان میں، مقام اجابت کے اور تمہارے درمیان میں اللہ کی ایک مضبوط ڈوری ہے جو تم سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اور دوسری چیز میری عطرت، میری اہل بیت میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور مہربانی کرنے والے، خبر دینے والے رب نے مجھے بتایا ہے کہ یہ دونوں، یعنی فیصلہ کس کا ہے؟ قرآن اور اہل بیت کے متعلق فیصلہ کس کا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے ہی رسول اللہ کو بتایا تو رسول اللہ امت کو بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جان لو تم، بات یہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت ہے وہ ہمارے اور آپ کا مطالبہ خواہش نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس کا ہم انکار ہی نہیں کر سکتے ہیں، جس کے متعلق سے ہم انکار اور سوچنے کی بات اپنے ذہن و فکر میں ہی نہیں لا سکتے ہیں، کہ ان سے دوری کا خیال بھی تصور میں نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ دونوں کے ساتھ ہی ہمارے ہونا ہے اور ہمیں ان دونوں کے ساتھ ہی ہمارا اٹھایا جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مہربانی کرنے والے رب نے اور خبر دینے والے رب نے مجھے یہ بات بتائی، یہ اعلان فرمایا، بتا دیا کہ یہ قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ انہما لن یتفرقا، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں واقعات، ہم نے سنا ہے نیزے پر حسین کے سر نے قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ سر جسم سے جدا ہو سکتا ہے مگر قرآن سے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ یہ فرمان آپ فرماتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ جو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مجھے میرے رب نے جو مہربانی کرنے والا اور مجھے خبر دینے والا، یعنی مجھے بتانے والا ہے، مجھے علم دینے والا، مجھے غیب کا علم دینے والا کون ہے؟ رب ہے، اسی نے مجھے بتایا۔ وہ کیا بتایا ہے؟ رب نے کیا فرمایا ہے کہ قرآن اور آپ کی اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اے میرے حبیب، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آپ کے پاس ایک ساتھ پہنچائے جائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں پر کتنی عظیم بات ہے، آگے فرماتے ہیں سألت ربی ذلک لہما، میں نے میرے رب سے وہ چیزوں کو برقرار رکھنے اور انہیں عطا فرمانے کے لیے مانگا، اور رب تعالیٰ نے انہیں وہ چیزیں عطا فرما دی ہے، یعنی رسول اللہ نے مانگا، خدا نے ان کو عطا فرما دیا۔ پھر فرماتے فلا تقدموہما فتہلکوا ولا تقصروا عنہما فتہلکوا ولا تعلموہم فإنہم اعلم منکم ثم اخذ بید علی فقال من كنت اولا به من نفسه فعلی ولیہ اللہم والی من والہ عاد من عاداہ۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، میرے اہل بیت سے پیش قدمی نہ کرو، ان کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور نہ ہی ان کے پیچھے رہو، یعنی ان کو تکلیف پہنچانے والے، ان کو پیچھے کرنے والے، ان کو گرانے والے، گھٹانے والے، ستانے والے بھی نہ رہو، اور ان کو روند کے آگے بڑھنے والے بھی نہ بن جاؤ، اور انہیں تکلیف دے کر کے پیچھے کرنے والے بھی نہ بن جاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں سنو، تم انہیں سمجھانے سکھانے مت جانا،
تم انہیں دین نہیں سکھا سکتے، اس لیے کہ دین کے معاملے میں اہل بیت تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور امام عینی علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں حضرت مولا علی کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ بنا دیا ہے۔ یہ ان کے خصوصیات میں سے ہے، یہ ان کے لیے خصوصی نام ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں سکھانے مت چلے جانا، انہیں سکھانے مت چلے جانا، اس لیے کہ تم سے زیادہ سیکھے ہوئے، وہ تم سے زیادہ سیکھے ہوئے ہیں، تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور پھر حضرت مولا علی کے دست مبارک کو پکڑا اور ارشاد فرمایا میں جس انسان کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز ہوں، اس کے نزدیک یہ علی بھی اس کی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ یعنی یہی فرمایا کہ الفاظ مختلف تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں، معنی وہی ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں جس کا پیارا ہوں علی اس کے پیارے ہیں، میں جس کا مددگار علی اس کے مددگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرمایا اللہم والی من والاہ عادی من عاداہ، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو ان سے عداوت کرے تو ان سے عداوت فرما۔ جب خدا عداوت کا اعلان کر دے، جنگ کا اعلان کر دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات، ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک عام سے ولی سے دشمنی کرنے والے کے خلاف اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب خدا جنگ کرنے والا ہو تو کون بچانے والا ہے؟ خدا جب مارنے والا ہے تو بچانے والا کون ہے؟ خدا جب برباد کرنا چاہے تو کون بچائے گا؟ وہ رحم فرمائے گا تو ہمارا کچھ کام بنے گا، ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ وہ اگر ہلاک کرنا چاہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی سرکار نے حضرت علی کے حق میں دعا فرمائی، پر حضرت علی کی ذات کیا ہے؟ یہ تمام اولیاء کے سردار و پیشوا انہیں بنایا، پیشوا انہیں بنایا گیا ہے، مبدأ عرفان انہیں بنایا گیا ہے۔ یہ راہ ولایت کو، یہ 1400 سال کے جتنے اولیاء کرام ہیں، یہ سارے ولی انہی کی وساطت سے تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ کا فیض جو ان کو ملنے والا ہے وہ انہی کی دروازے سے ان کو ملنے والا ہے، اسی باب العلم سے یہاں پر سب کچھ پھیلنے والا ہے۔ 1400 سال بعد کا ایک ولی ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرنے والے کے خلاف اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، تو پھر وہ جو اولیاء کے پیشوا و سردار ہیں ان کے ساتھ جنگ کر برائی کرنے والا اور ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ آپ جانیں، اندازہ کریں کہ کس قدر بھیانک یہاں پر سرکار نے تنبیہ فرمائی ہے، تو تاکید فرمائی ہے اور ان کے لیے وصیت بتائی ہے، سمجھایا ہے، دکھایا ہے، لوگوں میری اہل بیت کی قدر کرو۔ اہل بیت کی قدر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت کو نبیوں سے بڑھا دیا گیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء کی شان بہت بلند و بالا ہے، خلفائے اربعہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، ایسے ہی اہل بیت اطہار کی شان ایک الگ جدا حیثیت سے بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ ایک الگ حیثیت ہے، قرابت سے ایک الگ حیثیت ہے جو دوسری جگہ پر وہ حیثیت نہیں ملتی ہے، اور اس اعتبار سے یہ حیثیت ایک جدا شان رکھنے والی ہے، منفرد شان رکھنے والی ہے، جس کا ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابیہ، وہ فرماتے ہیں جب سرکار نے مکہ فتح فرما لیا، ایسے ہی آپ جو ہے طائف کی طرف لے گئے، تشریف لے گئے، وہاں سرکار جلوہ فرما ہوئے، تمام جب امور وہاں کے مکمل ہو گئے، جب آپ وہاں سے جانے کا ارادہ کرنے لگے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ لوگوں کو تعلیم و تلقین فرمائی۔ اس خطبے میں کیا فرمایا؟ کیا فرماتے؟ ثم قام خطیبا فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال اوصیکم بعطرتی خیرا وان موعدکم الحوض، فرماتے ہیں سنو اے لوگو سنو، میں تمہیں میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کرنے کی تلقین کرتا ہوں،
وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، انہیں تکلیف نہ پہنچانا، اور جان لو کہ میرا تمہارا ملنے کا مقام حوض کوثر ہے، حوض کوثر پر ملنا ہے یقیناً۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حوض کوثر کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ اب حوض کوثر پر سب کو پہنچنا ہے، کوئی بھی وہاں جائے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا گئے بغیر کہیں اور چلے جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حوض کوثر پر پہنچنا ہی ہے، رسول اللہ کے دست مبارک سے جام پینا ہے۔ اس وقت پر جب جائیں گے مانگیں گے تو کیسے مانگیں گے؟ سرکار نے لوگوں کو بتایا ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اگر تمہارا سلوک برا ہو جائے تو جان لو کہ وہ تمہارا بدلہ نہ لے سکیں، مگر حشر کے دن حوض کوثر پر مجھ سے تمہارا سامنا ضرور ہونے والا ہے، تمہیں مجھ سے ملنا ہے، سوچ لو کہ اس وقت پر کیا جواب دو گے۔ یہ سرکار نے لوگوں کو تنبیہ بتائی، جو رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ، ان کے خاندان والوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام کہ بھئی ہم کل کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو، سمجھنے کا مقام۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اور سنو خدا کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نماز ادا کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر تم نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں میرے اپنوں میں سے میرے خاص ایک ایسے آدمی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، ایک ایسے انسان کو بھیجوں گا جو میری جان کی طرح ہے، وہ تمہاری گردنوں کو جدا کر دے گا، تمہارے سروں کو دھڑوں سے جدا کر دے گا۔ وہ کون ہے؟ حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اٹھایا، فرمایا یہ تم سے مقابلہ کرنے والے ہوں گے۔ اگر تم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیا، تو اس کا بدلہ تم سے لیا جائے گا، جو سزا تم سے دی جائے گی۔ اگر میں دنیا سے چلے بھی جاؤں تو میرے بعد یہ علی اس کو پورا کرنے والے ہیں، جو میرے اتنے پیارے ہیں، جو گویا کہ وہ میری جان ہے، جو تمہارے سامنے بنفس نفیس مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی شان ہے کہ اللہ نے انہیں علم سے بھی مالا مال فرمایا، صحبت سے بھی مالا مال فرمایا، قربت سے بھی مالا مال فرمایا، رسول اللہ کے نگاہ خاص سے بھی مالا مال فرمایا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، ایسی ایسی عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عزیزو، ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، بھئی ہم سے بھی غلطی ہوئی، ان سے بھی غلطی ہوئی، جب وہ غلطی کر رہے ہیں تو ان کی غلطی کا بھی تو مقابلہ ہوگا، مواخذہ ہوگا، یعنی ہوگا مواخذہ، ہر غلطی کرنے والے سے ہوگا، وہ اللہ اور اس کا رسول مواخذہ کر لیں گے، ہم اور آپ اس مواخذے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ ان کو کوئی بات عرض کرنا چاہتے ہیں تو باادب طریقے سے عرض کر دیں، اللہ اس کے رسول کو پسند آئے گا۔ اگر وہ ان کی اصلاح کی وہاں پر کوئی چیز ہے، توجہ نہیں ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، تو ضرور وہ حق کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ ایسے ہی اور جو اصل ہیں اہل بیت کے، جو اصل ہیں حضرت علی، حضرت خاتون جنت، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم، اور رسول اللہ کی تمام ازواج، ان سے اور سرکار کے تمام رشتہ داروں سے، آپ کے اعمام سے محبت رکھنا ہے، ادب و احترام اپنے دل میں رکھنا ہے، ان کے متعلق سے اپنے دل میں کبھی بھی کوئی میل نہیں آنے دینا ہے، کہ جان لیں کہ اگر ہمارے دل میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، اللہ تو اس کمی پر مطلع ہے، اللہ تو اس کمی کو جاننے والا ہے۔ اگر وہ کمی ہو گئی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ ادھر میزان سے گزرنا ہے، پھر ادھر حوض کوثر پر پہنچنا ہے، ادھر میزان پر حساب دینا ہے، پھر ادھر حوض کوثر پر جانا ہے، ادھر رب کے سامنے جواب دینا ہے، رب کے سامنے حساب دینا ہے، اور پھر ادھر حوض کوثر پر رسول اللہ کے بارگاہ میں جا کر کے ان کے دامن سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ مانگنے والے ہیں، ایک منگتا بن کر کے جام کوثر کو مانگنے والا بن کر کے پہنچنا ہوگا۔ وہ عطا کرنے والے ہوں گے، وہ نعمت کو بانٹنے والے ہیں، اور ہم مانگنے والے ہیں، طلب کرنے والے، سوالی، فقیر، بھکاری بن کر کے وہاں پر پہنچنا ہوگا۔ وہ اگر سوال کر لیں کہ آج کس منہ سے آئے ہو؟ جب میرے اہل بیت کے ساتھ تمہیں بھلا کرنا تھا تو تم نے بھلا نہیں کیا، آج کس منہ سے آئے ہو؟ تو اس وقت پر کیا جواب دیا جائے گا؟ اس وقت کو یاد رکھیں۔ ہاں، یاد رکھیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے بھول چوک ہو سکتی ہے، بھول چوک کو درگزر کرنے والا رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچا درجہ بنا لے گا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے ایک الگ انعام ہوگا۔ وہ کیا انعام ہوگا؟ وہ تو حشر میں کھلنے والے انعام ہیں۔
آج ہم کیا اندازہ لگائیں؟ کل وہاں کھلنے والے ہیں، کل وہاں تمام جلوے دکھنے والے ہیں کہ کون کیسے جلوے میں رہنے والا ہے، کون کیسی عظمت میں رہنے والا ہے، کون کیسی شان و شوکت کے ساتھ رہنے والا ہے، کس کو کیسا محل خدا جنت میں عطا فرمانے والا ہے۔ وہ تو کل جنت میں حشر میں سارے معاملے کھلنے والے ہیں۔ آج تو ہم صرف تصور میں اس کی ایک شبیہ قائم کر سکتے ہیں جو دنیا اور ہماری نظر سوچ و فکر کے لحاظ سے ہے، مگر جان لیں ہماری سوچ و فکر کی انتہا ختم جہاں پر یہ ہماری سوچ و فکر ہو جاتی ہے اور اعلیٰ ترین چیزوں کا تصور جو ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہونے کے بعد جو شروعات جنت کی سب سے کم ترین نعمت ہے اس کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایسا بڑا درجہ ہوگا، ایسی عظمت اس چیز کی ہوگی، ایسی نعمت وہ چیز کی ہوگی کہ اندازہ ہم دنیا میں جنت کی نعمتوں کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ تو حشر میں کھلے گا، وہ تو حشر میں پتہ چلے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ملنا کیا ہے، اور کیا کیا گیا ہے، ہوا کیا ہے، بدلہ کیا ہے، جزا کیا ہے، عطا کیا ہے، رحمت کیا ہے، بخشش کیا ہے، شفاعت کیا ہے، انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، وہ تو کل قیامت میں کھلنے والا ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا ہے، اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا ہے، رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت رکھنا ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھنا کیوں کہ رسول اللہ اس سے راضی ہونے والے ہیں، رسول اللہ کی محبت میں ان سے محبت رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق اور صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے سینوں میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ادب و احترام عطا فرمائے، اہل بیت و اصحاب رسول کی محبت عطا فرمائے، اولیاء صالحین کی محبت عطا فرمائے، شہداء کاملین کی محبت عطا فرمائے، اپنے بڑوں کی چھوٹوں کی دینی اعتبار سے ہر مسلمان کی محبت ہمارے دل میں عطا فرمائے۔ پروردگار جو گناہگار ہیں مولا ان کے گناہوں سے، ہم تمام کے گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکی کی تلقین و توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں عبادتوں کو، پنج وقتہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، سہو خطائیں ہو رہی مولا تو معاف فرما، کرم فرما۔ جو جائز دعائیں ہیں، جو تمنائیں مولا ہماری تمناؤں کو پوری فرما۔ پروردگار یہ محرم کا عشر اولی کا صدقہ اور اہل بیت اطہار کا صدقہ، شہداء کربلا کا صدقہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم پر اپنے انعام و اکرام کو جاری و ساری فرما۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے مہیا فرما، کفو مہیا فرما، ان کی زندگی کے اسباب مہیا فرما۔ مولا بڑی کٹھن آزمائش میں گزر رہے ہیں مولا ان کی آزمائشوں میں انہیں آسانیاں عطا فرما۔ پروردگار امت کو وحدت عطا فرما، ایک ہونا نصیب فرما، اہل اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔